الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا بلغ مرادنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ الہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، آپ کے وسیلے سے ہمارے تمام صغائر و کبائر کو معاف فرما اے اللہ، اور نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرما، ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ 29ویں پارے سے درس جاری تھا اور آج انشاءاللہ سورہ جن کی آیات کا درس انشاءاللہ شامل کریں گے۔ سورہ جن یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کرتے تھے تو جس طرح انسان سنتے ہیں اس طرح جنات بھی تلاوت قرآن سنا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنات کے اس واقعے کو کہ کس طرح یہ قرآن سنتے تھے اور کیا ان کے عقائد ہیں، کیا نظریات ہیں، ان میں کیا کتنے مسلمان ہیں، کون کون مسلمان ہیں، اور جو مسلمان ہیں وہ کیا کہتے ہیں، جو کفار ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ جن میں ان باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ جن کا انکار کر دینا کہ جناب جن کوئی ہوتے ہی نہیں ہے، یہ تو کفر ہے۔ جن مخلوق کا انکار کر دینا، جس طرح انسان ایک مخلوق ہے اسی طرح جن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور انسان پیدا کیے گئے ہیں مٹی سے، جنات پیدا کیے گئے ہیں آگ سے، فرشتے پیدا کیے گئے ہیں نور سے۔ ابلیس شیطان وہ بھی جنات میں سے ہی ہے، اگرچہ کہ وہ استاذ الملائکہ یعنی فرشتوں کا استاد تھا اور فرشتوں کو پڑھایا اور سکھایا کرتا تھا، لیکن جو ابلیس اور شیطان ہے وہ بھی جن ہے۔ جنات کی تعداد کی اگر میں بات کروں تو عام طور پر علماء اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جتنے انسان ہیں ان کے مقابلے میں 9 گنا زیادہ جنات ہیں۔ یعنی یوں سمجھیں کہ اگر انسانوں کی تعداد 100 ہے تو جنات کی تعداد 900 ہے۔ انسانوں کی تعداد اگر 100 ہے تو جنات کی تعداد 900 ہے، یعنی انسانوں کے مقابلے میں یہ اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیں 9 سے، اتنے زیادہ ہیں جنات۔ ان کی خوراک کیا ہے، عام طور پر یہ کیا کھاتے ہیں؟ جو انسان کھانا کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد، گوشت کھانے کے بعد جو ہڈیاں بچ جاتی ہیں وہ ہڈیاں جنات کی خوراک بنتی ہیں۔ یہ ہڈیاں جنات استعمال کرتے ہیں، اسے کھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہڈیوں کو رکھا جائے تو مسلمان جنات اسے استعمال کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھے کہ جو برے عاملین ہیں، جو برا عمل کرتے ہیں، گندا عمل کرتے ہیں، مسلمانوں کو یا انسانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے جو کرتے ہیں اور لوگوں سے لوٹ گھسوٹ کرتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں، وہ بعض اوقات یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب آپ کا فلاں کام ہو جائے گا لیکن جنات کو اتنے اتنے کلو گوشت کھلانا پڑے گا یا اتنے اتنے دیے جلانے پڑیں گے۔ تو یہ سب بکواسات ہیں کہ جنات کو اتنا گوشت کھلانا پڑے گا۔ جیسے میرے سننے میں ایک واقعہ آیا کہ کوئی کچھ عمل کروانا چاہتا تھا یا کسی عمل سے اپنے آپ کو نجات دلانا چاہتا تھا، تو اس کو عامل نے یہ بتایا کہ جتنا تمہارا وزن ہے اتنے کلو گوشت جنات کو کھلانا پڑے گا، اور تمہارے گھر میں اگر 6 افراد ہیں یا 10 افراد ہیں تو ان سب کے وزن کے برابر جتنے کلو گوشت بنتا ہے اتنے کلو گوشت گائے کا وہ جنات کو کھلانا پڑے گا۔ تو جب میرے سامنے یہ بات آئی تو میں نے کہا جنات تو گوشت کھاتے ہی نہیں ہے، جنات تو ہڈیاں کھاتے ہیں، اور وہ بھی مسلمانوں کی اور انسانوں کی بچی ہوئی ہڈیاں وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ سب فراڈ ہوتے ہیں، ان کے چکروں میں نہیں آنا چاہیے۔ ان کے پاس کوئی ایسی طاقت کچھ بھی نہیں ہوتی، اور صرف یہ نقصان پہنچانے کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، اور ویسے بھی اس پر اعتقاد رکھنا یہ مسلمانوں کا طریقہ اور شیوہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ فرمائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، اس میں کفار بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح مسلمان مکلف ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے، اسی طریقے سے جنات بھی اللہ کی عبادت کے مکلف ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انس و جن کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا۔ تو جس طرح انسانوں کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ عبادت کریں، اسی طرح جنات کی تخلیق کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ عبادت کریں۔ جس طرح انسانوں میں کچھ مسلمان ہوئے اور کچھ کافر ہو گئے جنہوں نے بات نہیں مانی، اسی طرح جنات میں بھی کچھ مسلمان ہوئے اور کچھ کافر ہو گئے۔ انسان کی تخلیق چونکہ مٹی سے ہے
تو اس کے مٹی سے تخلیق کی وجہ سے اس کے انسان میں کچھ نرمی کا مادہ ہے، کچھ سافٹ کارنر آپ کو نظر آتا ہے، لیکن جنات کی تخلیق چونکہ آگ سے ہے، لہٰذا جس طرح انسانوں کے اندر ایک رحم دلی ہوتی ہے وہ عام طور پر جنات میں نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ ان میں کفار کی تعداد زیادہ ہے. اب یہ انسانوں سے کب رابطے میں آتے ہیں اور یہ انسانوں سے کیا خدمات لیتے ہیں یا انسان ان سے کیا خدمت لیتے ہیں، یہ قرآن پاک کی آیات سے سمجھتے ہیں. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. آپ فرما دیجئے کہ مجھے وحی ہوئی ہے کہ کچھ جنوں نے میرا پڑھنا کان لگا کر سنا. کچھ جنات نے میرا پڑھنا یعنی میرا قرآن کان لگا کر سنا. تو وہ جنات بولے ہم نے ایک عجیب قرآن سنا. جنات نے جب قرآن سنا تو انہیں بھی حیرت ہوئی. یہدی الی الرشد فآمنا بہ، کہ بھلائی کی راہ بتاتا ہے، بھلائی کی طرف بلاتا ہے، فآمنا بہ تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. ولن نشرک بربنا احدا، اور ہرگز ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. یہ وہ جنات ہوئے کہ جو مسلمان ہو گئے جنہوں نے یہ بات کہی کہ یہدی الی الرشد فآمنا بہ. جس نے کہہ دیا کہ فآمنا بہ ہم اس پر ایمان لائے تو مسلمان ہو گیا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی وضاحت کر دی کہ ولن نشرک بربنا احدا، کہ ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ کہ ہم اپنے رب کی شان کو ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی عورت اختیار کی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بچہ ہے. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہم میں کچھ بے وقوف لوگ ہیں جو اللہ پر بڑھ کر بات کہتا ہے. یعنی ہم میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جنات یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا، لیکن ہم جنات میں سے ہی کچھ جنات وہ ہیں کہ جو بے وقوف ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بڑھ کر بات کرتے ہیں، جیسی بات نہیں کرنی چاہیے وہ بات کرتے ہیں، یعنی کفر کرتے ہیں، کفریہ بات کرتے ہیں، بری بات کرتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور یہ کہ ہمیں خیال تھا کہ ہرگز جن اور آدمی اللہ پر جھوٹ نہ باندھیں گے. یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سن کر ایمان لے آئے، تو وہ کہنے لگے کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ جنات اللہ تعالیٰ پر کیوں جھوٹ باندھیں گے جبکہ اللہ نے ان کو بنایا ہے. تو کوئی شخص اپنے کریٹر کو کیسے برا کہہ سکتا ہے یا غلط کہہ سکتا ہے. تو اسی طریقے سے انسان، کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ انسان تو سارے کے سارے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں گے کیونکہ یہ کلام اتنا واضح ہے، اللہ کے انبیاء کا پیغام اتنا واضح ہے، اتنا صاف ہے، اس کے باوجود بھی نہیں مانتے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ آدمیوں میں کچھ مرد جنات کے کچھ مردوں کی پناہ میں ہیں، پناہ لیتے تھے، تو اس سے اور بھی ان کا تکبر بڑھا. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، کہ آدمیوں میں کچھ مرد جنات کے کچھ مردوں کی پناہ لیتے تھے، تو اس سے اور بھی ان کا تکبر بڑھا. یعنی کچھ انسانوں نے عملیات کر کے جنات کو بلایا یا جنات کے ساتھ اپنا تعلق بنایا، اور انسان اور جنات کا تعلق ممکن ہے. تعلق سے مراد یہ ہے کہ ان کی بات چیت ہو جانا، ان کی ملاقات ہو جانا، ایک دوسرے کے کام آنا، یہ ممکن ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن ہر کوئی ایسا کر سکے یہ ممکن نہیں ہے، یا یہ اتنا آسان نہیں ہے. اگر میں محتاط الفاظ کے ساتھ کہوں تو بعض لوگوں نے جنات کے ساتھ دوستی کی، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ قرآن پاک میں جس طرح کہا گیا کہ یعوذون برجال من الجن، وہ جنات سے پناہ لیتے تھے، جنات کے شیلٹر میں آتے تھے. تو اس سے کیا ہوا، فزادوہم رہقا، تو جنات کا تکبر اور بڑھ گیا. یہ مشہور واقعات ہیں اس حوالے سے کہ ایک جن نے، جیسے ایک واقعہ مجھے ابھی فوری طور پر یاد آ رہا ہے کہ ایک جن نے ایک عورت کو، ایک لڑکی کو اغوا کر لیا، اور وہ معاملہ جس کی بیٹی اغوا ہوئی وہ شخص غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس طرح انسانوں میں مرید ہے اس طرح جنات میں بھی آپ کے مرید ہیں. تو آپ نے اس جن کو طلب کر لیا اور پھر اس جن سے باس پرس کی اور پوچھ گچھ کی، اور اس کے بعد کہا کہ اس کی بیٹی اس کو واپس دو.
تو کچھ جنات ہیں کہ جنہوں نے انسانوں کے ساتھ مل کر ایسا کر لیا کہ انسان ان سے فائدہ اٹھائیں اور جنات ان سے فائدہ اٹھائیں۔ انسان نے ان سے کیا فائدہ اٹھایا کہ جنات چونکہ آسمانوں تک جا سکتے ہیں، تو لوح محفوظ کی عبارتیں یا جو آسمان میں فیصلے ہیں وہ چھپکے سے سننا، اور وہ سننے کے بعد کاہنوں اور جادوگردوں کو، جادو کرنے والوں کو بتانا۔ یہ سمجھے کہ انسانوں نے ایک جو برا فائدہ جنات سے لیا وہ یہ فائدہ تھا کہ انسانوں کے جو عاملین تھے انہوں نے جنات سے کیا کام لیا کہ جنات ان کو خبریں لا کر دیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، 6 مہینے بعد کیا ہونے والا ہے، سال بعد کیا ہونے والا ہے۔ اب جب وہ جاتے تھے تو فرشتے ان کو ستاروں سے مارتے تھے اور بھگا دیتے تھے، لیکن کچھ نہ کچھ باتیں وہ جب سن لیتے، وہ سن کر کاہنوں کو بتاتے، کاہن جو ہے یعنی جادوگر ان باتوں کے اندر مزید باتوں کو ایڈ کر کر اور اپنے کلائنٹ کو یا اپنے پاس آنے والے کو بتاتا اور اس سے پیسہ کماتا۔ تو اس وجہ سے کیا ہوا کہ جنات کا ایک روب ہو گیا انسانوں پر، اور انسان جو کاہن تھے ان کا ایک روب ہو گیا عوام پر، اور اس طریقے سے یہ ایک باطل سلسلہ شروع ہو گیا جس کا یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور انہوں نے یہ گمان کیا جیسا تم نے گمان کیا، جیسے تمہیں گمان ہے کہ اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ اب ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو کافر جنات ہیں، تو کافر یہ سمجھتا ہے چاہے انسان ہو کہ جن ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی رسول نہیں بھیجے گا، یہ کائنات بس چل رہی ہے، خود بخود چل رہی ہے، جب ختم ہونی ہوگی ختم ہو جائے گی یا کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، اور اس طرح کے باطل غلط عقائد رکھتے ہیں کافر جنات بھی کافر انسان بھی۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا تو اسے پایا کہ سخت پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے۔ کہ پہلے تو جنات کے لیے آسان تھا، جاتے تھے آسمانوں پر، باتیں سنتے تھے، کاہنوں کو بتاتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے آنے کے سلسلے کو یوں موقوف کیا کہ وہاں آسمانوں پر ایک سیکیورٹی لگا دی گئی، اب فرشتے ان کو آنے نہیں دیتے اور انہیں مارا جاتا ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور یہ کہ ہم پہلے آسمان میں سننے کے لیے کچھ موقعوں پر بیٹھا کرتے تھے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، اور اب جب کوئی سننے جاتا ہے وہ اپنی تاک میں آگ کی لپٹ پاتا ہے۔ جب بھی کوئی سننے کے لیے اب جاتا ہے تو اب اس کو وہاں سے مار پڑتی ہے، اب نہیں سن پاتا۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور یہ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ زمین والوں میں سے کوئی برائی کا ارادہ فرمایا گیا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ زمین والوں سے کوئی برائی کا ارادہ فرمایا گیا ہے یا ان کے رب نے کوئی بھلائی چاہی ہے۔ یعنی اب جنات نے خود اعتراف کر لیا کہ پہلے ہم آسمانوں پر جاتے تھے، اور جب ہم پہلے آسمانوں پر جاتے تھے تو وہاں سے باتیں سن کر آتے تھے، وہ باتیں سن کر یا لوح محفوظ کی باتیں سن کر ہم آ کر کاہنوں کو بتاتے تھے، اور اس طرح ہمارا ایک روب چلتا تھا انسانوں پر۔ لیکن اب جنات خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ اب کوئی شر ہونے والا ہے یا کوئی بھلائی ہونے والی ہے، یعنی ان کی تقدیر میں اور ان کے مستقبل میں کیا ہے، کوئی اچھائی ہے یا کوئی برائی ہے۔ جن کہہ رہا ہے کہ اب ہمیں نہیں معلوم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ سلسلہ موقوف ہو گیا، اور جب موقوف ہو گیا تو اب جو کاہن یا جادوگر جو باتیں بنا رہا ہے وہ اپنی طرف سے بنا رہا ہے، اور اس پر یقین کر لینا یا اس پر اعتماد کرنا، یہ یوں سمجھیے کہ علم غیب ایک بندے کے حق میں ماننا ہے، اور اس بندے کے حق میں جس کو اللہ نے نہیں دیا، بلکہ اس نے خود ایسی کوشش کی ہے جو کہ ناکام کوشش ہے۔ اور عالم الغیب و شہادت تو فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ اللہ تعالیٰ جس کو غیب دینا چاہتا ہے، جتنا دینا چاہتا ہے اتنا دیتا ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے۔ کیا بات کہ آپ پر فلاں شخص نے جادو کروایا ہے، آپ کے لیے فلاں آدمی برا چاہتا ہے، 1 سال بعد آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اگلے 5 سال میں آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، 10 سال تک آپ کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی، یہ سب بکواس ہے جو اس طرح کی اگلی خبریں دیتا ہے۔ اس طرح کی خبریں نہ جنات دے سکتے ہیں اور نہ ہی انسان دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی وہی عالم الغیبی و شہادہ ہے، اور اس نے غیب کا علم اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرمایا، جس کا ذکر سورہ جن میں آگے موجود ہے۔ آیت نمبر 11 میں کہتے ہیں وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں، یہ جنات ہی کہہ رہے ہیں، ہم میں کچھ نیک ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہم میں کچھ دوسری طرح کے ہیں، کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں،
کننا طرائق قددا، ہم کئی راہیں جدا جدا ہیں، پھٹے ہوئے ہیں، یعنی کئی راہیں الگ الگ ہیں. جس طرح مسلمانوں کے اندر فرقے ہیں، جس طرح مسلمانوں میں کوئی کافر ہے، کوئی منافق ہے، کوئی کفر کے کس درجے پر ہے، کوئی کس درجے پر ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی جو نام کا مسلمان ہے اور عملی طور پر مسلمان نہیں ہے، اعتقادی طور پر مسلمان نہیں ہے. جنات بھی مختلف گروپوں میں تقسیم ہوئے ہیں، کچھ وہ ہیں جو نیک ہیں اور کچھ وہ ہیں جو دوسرے ہیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہمیں یقین ہو گیا کہ ہرگز زمین میں اللہ کے قابو سے نہ نکل سکیں گے اور نہ بھاگ کر اس کے قبضے سے باہر ہوں. جو جنات ایمان لے آئے انہوں نے بھی وہی اعتقاد رکھا جو مسلمانوں کا اور انسانوں کا اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی شخص باہر نہیں جا سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی اس کے ملک سے نکل نہیں سکتا، وہی جزا دینے والا ہے اور وہی سزا دینے والا ہے. یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جنات ہو. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو جو اپنے رب پر ایمان نہ لائے اسے نہ کسی کمی کا خوف نہ زیادتی کا. ہم نے تو جب بات سنی، قرآن سنا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات سنے تو ہم تو ایمان لے آئے. لیکن فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، جو اپنے رب پر ایمان لائے، یہاں میں نے کہہ دیا کہ نہ لائے، سبقت لسانی ہوئی. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، تو جو اپنے رب پر ایمان لے آئے، یعنی جو مسلمان ہو گیا اور ایمان لے آیا، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو ایسے شخص کو نہ کوئی خوف ہے، نہ کسی بات کی کمی کا خوف ہے کہ میرے پاس کچھ کم ہو جائے گا، اور نہ ہی اس کو زیادتی کا خوف ہے. کتنی خوبصورت بات بیان کی گئی اور سمجھائی گئی کہ جو اپنے رب پر ایمان لے آیا، جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے اور جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اعتقاد ہونا چاہیے اور جیسا توکل اور بھروسہ پروردگار عز و جل کی ذات پر ہونا چاہیے، جس شخص کو وہ اعتقاد اور وہ یقین، وہ درجہ حاصل ہو گیا. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، جس کو اپنے رب پر وہ ایمان، اس نے وہ ایمان لے آیا جیسا ایمان لانے کا حق ہے. فَلَا يَخَافُ بَخْسًا، اب اسے کوئی خوف نہیں ہے. کس بات کا خوف نہیں ہے؟ کہ میرے پاس سے کچھ کم ہو جائے گا، آج میرے پاس جو کچھ ہے اس میں سے کچھ نکل جائے گا، اور نہ ہی اس کو یہ خوف ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوگی. کیونکہ جب وہ پروردگار عز و جل پر ایمان لایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی نیکی کرنے والے کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا. ایک تو عملی نیکی ہے جو ہم کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، جس میں مالی عبادات ہیں، بدنی عبادات، اور کچھ عبادتیں وہ ہیں کہ جس کا تعلق دل سے ہے، توکل ہے، اللہ پر بھروسہ. اب اللہ تعالیٰ پر بھروسے کی جو کیفیت ہے وہ انسان کے ایک دل کی عبادت ہے، ایک عبادت قلبی ہے. تو بندہ جب بھی کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی بھی نیک کام کرتا ہے، ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، اللہ تعالیٰ کسی کا بھی جو نیک عمل ہے اس کو ضائع نہیں کرتا. یہ توکل کی کیفیت اور یہ دل کا خیال، اس پر بھی اجر ملتا ہے. جب ایک بندے کا یہ عقیدہ اور یہ کانسیپٹ ہے کہ میری حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو پروردگار اس کی حفاظت فرماتا ہے. جس نے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر بار کو اللہ کی حفاظت میں دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے. ایک بڑا مشہور واقعہ بھی ہے کہ ایک شخص نے سفر پر جانے سے پہلے اپنی حاملہ بیوی کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ جو کچھ اس میں ہے اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں، اور وہ سفر پر چلا گیا. جب سفر پر گیا، اس کی عورت کا انتقال ہو گیا، انتقال ہوا، لوگوں نے دفنا دیا. آنے کے بعد وہ کرتا نہ کیا کرتا، قبر پہ پہنچا. قبر پہ پہنچا تو اس نے بچے کے کھیلنے کی آواز سنی، یا اس کی آنکھ لگ گئی، اور اس کی آنکھ لگی تو اس کو خواب میں دکھایا گیا کہ قبر میں بچہ کھیل رہا ہے. اس نے قبر کھولی تو بچہ صحیح سلامت تھا، زندہ تھا، اور اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر کھیل رہا تھا. اللہ اکبر. ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، غیب سے آواز آتی ہے کہ تو نے اپنے بچے کو ہماری حفاظت میں دیا تھا تو ہم نے اس کی حفاظت کی، لے اپنی امانت، اپنی چیز کو سنبھال لے. اگر تو نے اپنی بیوی کو بھی ہماری حفاظت میں دیا ہوتا تو آج تو اسے بھی زندہ پاتا. تو جب بھی کبھی سفر پر جائیں تو اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو
تمام کو، اپنے تمام احبا کو، اقربا کو، اعزا کو، اپنے والدین کو، جب والدین سے رخصت ہو رہے ہوں تو والدین کو، جب میاں بیوی آپس میں رخصت ہو رہے ہوں تو دونوں ایک دوسرے کو، جب بچوں سے رخصت ہو رہے ہوں تو بچوں کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دیں، پروردگار عز و جل ان کی حفاظت فرمائے گا۔ آیت نمبر 14 میں ارشاد ہوتا ہے وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو جو اسلام لایا اس نے اپنی بھلائی سوچی۔ یہ جنات کی جو باتیں ہیں وہ باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے تو جہنم تو آگ ہے اور یہ بھی آگ سے بنائے گئے ہیں، تو جب آگ سے بنائے گئے ہیں اور ان کو آگ میں ہی ڈالا جائے گا تو ان کو تکلیف کیا ہوگی، احساس کیا ہوگا؟ اور اس کے دو طریقے سے میں جواب دیتا ہوں عام طور پہ کہ ہم کس سے بنے ہیں؟ مٹی سے۔ اگر آپ مٹی کو جمع کر دیں تو اس کا پتھر بھی بن سکتا ہے۔ وہی پتھر اگر ہمیں کوئی مارے تو لگے گا یا نہیں لگے گا؟ لگے گا، بالکل احساس ہوگا اس کا۔ کیوں؟ حالانکہ ہم تو مٹی کے بنے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہمیں لگتا ہے۔ ایک جواب تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی عذاب دینا جانتا ہے، پروردگار عز و جل۔ اگرچہ جہنم آگ سے بنائی گئی ہے مگر جہنم میں سخت سردی کا عذاب بھی ہے۔ جی ہاں، جس طرح سخت گرمی کا اور جلنے کا عذاب ہے، اسی طرح جہنم میں سخت سردی کا بھی عذاب ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جنات کو جو ہے وہ سخت سردی کا ہی عذاب ہوگا، اللہ جانتا ہے کہ کیسا عذاب ہوگا، مگر وہ عذاب دینے پر قادر ہے کیونکہ یہ اس کی مخلوق ہے، اللہ نے بنائے ہیں، انسان بھی اور جنات بھی۔ جب وہ بنانا جانتا ہے تو ان کو سزا و جزا دینا بھی جانتا ہے۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اور فرماؤ کہ مجھے وحی ہوئی ہے کہ اگر اب یہاں تک 15 آیت تک وہ بات مکمل ہو گئی، اب اگلی بات وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اور آپ فرمائیے کہ مجھے یہ وحی ہوئی ہے کہ اگر وہ سیدھی راہ پر رہتے تو ضرور ہم انہیں وافر پانی دیتے، لنفتنہم فیہ، کہ اس پر انہیں ان کی جانچ ہو، ان کو آزمایا جائے۔ ومن یعرض عن ذکر ربہ یسلکہ عذابا صعدا، اور جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے وہ اسے چڑھتے عذاب میں ڈالے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ مسجدیں اللہ کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ مسجدیں اللہ کی ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، تو مسجدوں کو انہی کام کے لیے رہنے دو جس کام کے لیے مسجدیں بنائی گئی ہیں۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی بندگی کرنے کو کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ جن اس پر جن اس کو جو ہے وہ تکلیف پہنچاتا اور جن اس کے اوپر حاوی ہو جاتا اور حاوی ہونے کے بعد اس کو تکلیف پہنچاتا، مگر اللہ تبارک و تعالی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس آیت کی اگر میں حاشیے میں جاتا ہوں تو یہ بات لکھی ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادت و تلاوت اور آپ کے اصحاب کی اقتداء نہایت ہی عجیب اور پسندیدہ معلوم ہوئی، اور اس سے پہلے انہوں نے کبھی ایسا منظر نہ دیکھا تھا اور ایسا بے مثال کلام نہ سنا تھا۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُو كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ بندگی کرنے کو کھڑا ہوا، یعنی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام علیہم الرضوان جب بندگی کرنے کو کھڑے ہوئے، کادو یکونون علیہ لبدا، تو قریب تھا کہ جنات ان پر رشک کرنے کی کیفیت یہ تھی کہ گویا کہ ان پر نثار ہو جاتے، کیونکہ انہوں نے آج سے پہلے ایسا انداز نہیں دیکھا تھا۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، آپ فرما دیجئے کہ میں اپنے رب کی بندگی کرتا ہوں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اور آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے کسی برے اور بھلے کا مالک نہیں ہوں۔ لا املک لکم ضرا ولا رشدا، آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے کسی بھلے اور برے کا، کسی اچھائی اور برائی کا میں مالک نہیں ہوں، مالک تو اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ہاں، پروردگار عز و جل نے جو پروردگار نے مجھے خصوصیات اور خصائص عطا کیے ہیں وہ میرے رب کی عطا ہے۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، آپ فرما دیجئے کہ ہرگز مجھے اللہ سے کوئی نہ بچائے گا اور ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤں گا۔
یہ تعلیم امت کے لیے، مسلمانوں کو سکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ اگرچہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، مگر پروردگار عز و جل کا تو بندہ ہوں، تو ہرگز مجھے اللہ سے کوئی نہ بچائے گا، اور ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ، اس کی سوا کوئی پناہ کی جگہ بھی نہیں ہے، الا بلاغا من اللہ و رسالاتی، مگر یہ کہ اللہ کا پیغام پہنچانا اور اس کی رسالتوں کو، اس کی باتوں کو پہنچانا۔ میری ذمہ داری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام لوگوں تک میں پہنچاتا رہوں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، یہاں تک کہ جب دیکھے گا جو وعدہ دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے، کیا چیز دیکھیں گے؟ جس کا وعدہ دیا جاتا تھا، اور وعدہ کس کا دیا جاتا تھا؟ قیامت کے دن کا۔ تو جس چیز کی بات کی جاتی تھی یعنی قیامت کے دن کی، اسی قیامت کے دن کو جب دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، تو اب جان جائیں گے کہ کس کا مددگار کمزور ہے اور کس کی گنتی کم ہے۔ اب انہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ جن بتوں کو ہم نے اپنا مددگار سمجھا، اور ہم نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں کی تعداد تو بڑی تھوڑی ہے، یہ 40-50، کیونکہ یہ مکی صورت ہے، اور مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 40، 50، 55، 60، یہ تعداد تھی مسلمانوں کی، وہ بھی ایک عرصے کے بعد۔ تو وہ تانا دیا کرتے تھے کہ مسلمان 40، 50، 60 ہیں، اور ہماری مدد کرنے والے اتنے بڑے بڑے بت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَيَعْلَمُونَ، ان قریب جان جائیں گے۔ کیا جان جائیں گے؟ من اضعف ناصرا، کس کا مددگار کمزور ہے، وَأَقَلُّ عَدَدًا، اور کس کی گنتی کم ہے۔ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا، آپ فرما دیجئے کہ میں نہیں جانتا، آیا نزدیک ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، یا میرا رب اسے کچھ وقفہ دے گا؟ آپ فرما دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے یعنی یوم القیامہ وہ فوراً آنے والا ہے یا کچھ وقفے کے بعد آئے گا، یہ میں نہیں جانتا۔ اور اہل سنت کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے دن ہی تمام علوم غیبیہ عطا کر دیے گئے، نہیں، بلکہ 23 سال کے عرصے میں جس طرح قرآن پاک نازل ہوتا رہا، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم بھی عطا فرمایا۔ یہ میرے پروردگار عز و جل نے تھوڑا تھوڑا کر کے عطا فرمایا، اور اس کی وضاحت آیت نمبر 26 اور 27 میں بھی ہو رہی ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ بات واضح ہو گئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب نبیوں اور رسولوں کو علم غیب ہے ہی نہیں، اصلاً نہیں ہے، اور جو نبیوں اور رسولوں کے غیب کو مانے وہ مشرک ہے، یا وہ منافق ہے، یا وہ کافر ہے، معاذ اللہ۔ تو قرآن پاک کی سورہ جن کی آیت نمبر 25 اور 27 کو اگر آپ ملا کر ترجمہ کریں تو واضح ہو جائے گا کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، یعنی اپنا غیب یوں ہر ایک کو نہیں بانٹتا، لیکن چند لوگوں کو وہ اپنا غیب ضرور دیتا ہے، جس کا اس نے خود اعلان فرمایا الا من ارتضی من رسول، سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ ارتضا کا لفظ ہوتا ہے چنا ہوا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تو نام ہی مرتضی ہے، مرتضی یعنی جسے چنا گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو اول مرتضی ہیں، جنہیں چنا گیا ہے۔ آپ کے تو ناموں کے اندر لفظ ارتضا موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے، فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، اور ان کے آگے پیچھے پہرا مقرر کر دیتا ہے۔ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، تاکہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، اور جو کچھ ان کے پاس سب اس کے علم میں ہے، اور جو کچھ ان کے پاس ہے سب اس کے علم میں ہے، اور اس نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے۔ یہ ہے سورہ جن۔ تو سورہ جن میں جو مضامین بیان ہوئے وہ کیا مضامین بیان ہوئے کہ ابتداً اس بات کا بیان کہ جنات میں بعض وہ ہیں کہ جو ایمان والے ہیں اور بعض وہ ہیں جو کافر ہیں۔ اب جو ایمان والے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم جس طریقے سے مسلمان ایمان لائے، اس طرح ہم نے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ سنا
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سنی اور ہم ایمان لائے۔ اور کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے انسانوں کے ساتھ مل کر یہ کیا کہ انسانوں نے ان کو کام دیا، وہ کام انہوں نے کیا، اور جس کی وجہ سے ان کا تکبر بڑھ گیا، اور جب تکبر بڑھا تو وہ کفر میں اور زیادہ بڑھ گئے۔ ایک اور اس بات کا بیان ہوا کہ پہلے آسمان پر جا کر یہ باتیں سن لیا کرتے تھے، مگر پھر یہ سلسلہ ختم ہو گیا، اب یہ آسمانوں پر جا کر باتیں نہیں کر سکتے، اور جنات غیب نہیں جانتے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، ہمیں نہیں معلوم کہ زمین والوں کے ساتھ کیا برا ہونے والا ہے، کیا اچھا ہونے والا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ جنات علم غیب نہیں جانتے، اس کا بیان اسی صورت میں اس بات کا بھی بیان ہوا کہ جس طرح مسلمانوں کے اندر، جس طرح انسانوں کے اندر گروہ ہیں کہ مسلمان بھی ہیں، کچھ کافر بھی ہیں، اور کافروں کے اندر بھی بڑی ٹائپس ہیں، مسلمانوں کے اندر بھی، اسی طریقے سے جو جنات ہیں، جنات کے اندر بھی کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم ہیں۔ جس طرح انسانوں کو جو کفار ہیں انہیں عذاب ہوگا، اسی طرح جنات میں بھی جو کافر ہوں گے انہیں عذاب ہوگا۔ اور اگر اب بات سورہ جن کے دوسرے رکوع پر آتے ہیں تو وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا بیان فرمایا گیا کہ آپ انہیں بتائیے کہ میں اپنے رب کی بندگی کرتا ہوں، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، میں کسی نفع نقصان کا از خود مالک نہیں ہوں، جتنا میرے رب نے مجھے دیا وہ دیا ہے، اور میری ذمہ داری بھی پیغام پہنچانا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام ملا، جو قرآن ملا، جو آیتیں ملی، جو احکامات ملے، وہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو پہنچاؤں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور قیامت کے علم کی بات، کہ قیامت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا علم غیب پر کسی کو مسلط نہیں فرماتا، ہاں اپنے پسندیدہ رسولوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے، الا من ارتضی من رسول، آیت نمبر 27 سورہ جن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے، اور یہ میرے رب عز و جل کی نوازش ہے، یہ عطا ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرمائے، اور اس نے جنہیں عطا فرمایا ان کا بیان بھی ہوا۔ اور اگر آپ 30ویں پارے میں جاتے ہیں تو ایک آیت ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غیب کی خبریں بتانے میں بخیل نہیں، وما هو علی الغیب بضنین، وہ غیب کی بات بتانے پر بخیل نہیں۔ جبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ممبر پر جلوہ فرما ہوئے اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا وہ سب آپ نے بیان کر دیا، جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، اور جس نے بھلا دیا اس نے بھلا دیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں، مگر اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی آپس میں کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اس بات کو لے کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جناب یہ تو شرک ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی عالم الغیب اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی غیب جاننے والے نہیں۔ عالم الغیب کا لفظ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں بولا جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو غیب جانتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ یعنی ان دونوں میں اگر میں فرق کروں تو فرق یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اس کا ذاتی ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گفٹڈ ہے، ملا ہے۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، لا متناہی ہے، نہ کوئی اسٹارٹ ہے نہ کوئی اینڈ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، قدیم ہے۔ جبکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو علم ہے وہ قدیم نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں حادث ہے۔ حادث کا مطلب یہ ہے کہ جس کو فنا ہے، جو ختم ہونے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو علم ہے وہ متناہی ہے، یعنی اس کا ایک باؤنڈری ہے، ایک سرکل ہے، چاہے کہ وہ بہت بڑی ہے لیکن ہے ضرور۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، یعنی ہمیشہ سے ہمیشہ سے رہے گا۔ اور کسی مسلمان کا دعویٰ یہ نہیں کہ رسولوں کا علم اس طرح سے ہوتا ہے، بلکہ رسولوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور جتنا چاہتا ہے اتنا عطا فرماتا ہے، اور وہ ہوتا بہت زیادہ ہے مخلوق کے علم کی بنسبت، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کی نسبت اس کی بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کسی نے سوال پوچھا ہے کہ سورہ جن کون کون سے دن پڑھنی چاہیے اور اس کا کیا فائدہ ہے؟ بطور وظیفہ تو سورہ جن پڑھنے کا کہیں ایسا میری نظر سے نہیں گزرا کہ اس کو اتنی بار پڑھا جائے یا فلاں فلاں دن میں پڑھا جائے۔ اور کچھ لوگ جنات کو حاضر کرنے کے لیے 40 بار 50 بار یا 70 بار کا اس کا وظیفہ کرتے ہیں، مگر میں اس کا مشورہ نہیں دوں گا کہ
یہ جو کوئی بھی چیز ایک خاص تعداد میں پڑھنا، 40 70 100 اور اس کا وظیفہ کرنا، جب تک کہ آپ کو آپ کے استاد سے یا شیخ سے اس کی اجازت نہ ہو اس وقت تک وہ کام نہ کیا جائے۔ ویسے قرآن پاک کی آپ تلاوت کریں، جس صورت کی چاہیں تلاوت کریں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں کے پڑھنے کی ترغیب دی ہے وہ آپ پڑھیں۔ سورہ واقعہ آپ روز پڑھیں، مال میں برکت ہوگی، بلکہ کہا گیا کہ اپنے بچیوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، انہیں یاد کرواؤ، انہیں حفظ کرواؤ، تاکہ یہ پڑھیں۔ اور جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے وہاں فقر نہیں ہوتا، وہاں فاقہ نہیں ہوتا۔ سورہ یاسین کی تلاوت روز کریں کہ مغفرت کی علامت ہے، اور سورہ یاسین کی تلاوت کرنے والے کے کام بن جاتے ہیں۔ سورہ جن بھی یقیناً ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک کی، پاک کلام کی مبارک اور طیب صورت ہے، جس کی تلاوت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ختم قرآن ہوتا ہے اس کی تلاوت کی جاتی ہے، ویسے بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بطور وظیفہ اس کو 40 70 100 200 500 بار پڑھنا، تو جب تک اس کے لیے آپ کے پاس کوئی صحیح اتھینٹک بات نہ ہو، کوئی سند نہ ہو، کوئی اجازت نہ ہو، کوئی شیخ کی طرف سے وہ نہ ہو، تو ایسا کام نہ کیا جائے۔ جی کامران بھائی، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی سوری، آپ کا مائک میوٹ ہو گیا، دوبارہ انمیوٹ کیجیے۔ اور جی السلام علیکم بلال بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بلال بھائی، یہ جنات رہتے کہاں ہیں، اس کے بارے میں کچھ معلومات ہے؟ اور اگر دنیا میں رہتے ہیں تو دکھتے نہیں ہیں، یا نمبر 2 ان کی جسامت کے بارے میں کیسے ہیں، یا کچھ ایسی کچھ انفارمیشن ہے؟ اور اگر آگ کے ہیں تو اگر وہ کھانا کھاتے ہیں یا دنیا میں ہی رہتے ہیں تو کچھ جل رہا نہیں ہے، یعنی اس چیز کی سمجھنے کے لیے۔ اس میں جنات کی مختلف صورتیں ہیں۔ کچھ جنات وہ ہیں کہ جو اپنی شکل بدل نہیں سکتے اور جیسے ہیں وہ ویسے ہیں، اور کچھ جنات وہ ہیں کہ جو اپنی شکل بدل سکتے ہیں، اور وہ کبھی کتوں کی شکل میں، یا کالی بلی کی شکل میں، یا سانپ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ کسی ایسی جگہ کے جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں اس وقت کتے کو نہیں ہونا چاہیے، مگر اچانک سے آپ کو کتا نظر آتا ہے، ممکن ہے کہ وہ جن ہو۔ اسی طریقے سے سانپ، عام طور پر سانپ کا روپ اختیار کر سکتے ہیں، اور کتے کا روپ یہ اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ ایک حد تک نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیت الخلاء میں جانے سے پہلے ہمیں جو دعا تعلیم فرمائی وہ کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں پروردگار عز و جل میں ان خبث اور خبائث سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو خبث اور خبائث میں کون ہے؟ شریر جنات۔ تو جنات میں بھی کچھ شریر ہیں، شرارت کرنے والے، تو ان سے حفاظت کے لیے سورہ فلق پڑھی جاتی ہے، سورہ ناس پڑھی جاتی ہے، اور اس طرح کی دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ والی دعا پڑھی جاتی ہے، آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ دعائیں اور وظائف وغیرہ کیے جاتے ہیں، اور کرنے بھی چاہیے۔ یہ سمجھ لینا کہ جناب یہ تو کوئی نقصان دے ہی نہیں سکتے، کچھ نہیں ہوتا، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو کہیں نہ کہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن ہر شخص کو نقصان پہنچائے ایسا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور رہی بات کہ یہ رہتے کہاں ہیں، تو یہ عام طور پر گھروں میں بھی رہتے ہیں، یعنی ہمیں نہیں پتا ہوتا، بعض اوقات یہ ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، اور عام طور پر ویران جگہوں پر جہاں کوئی بھی نہیں رہتا یہ وہاں رہتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، یا اس طرح کی جو خالی جگہیں ہوتی ہیں وہاں رہتے ہیں، صحراؤں میں رہتے ہیں، زمین کے اندر رہتے ہیں، جو کنویں ہوتے ہیں جہاں سے پانی نکالا جاتا ہے اس میں رہتے ہیں۔ تو یہ مختلف جگہوں پر ان کا بسیرا ہوتا ہے، یہ یا وہاں پر رہتے ہیں۔ جی مزید کوئی بات؟ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ میرے پاس پاک جنات ہیں، میں رات کو ملتا ہوں، یہ سب کیسے پتا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس کو انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی تصدیق بھی 100% نہیں کی جا سکتی۔ اگر وہ اپنی اس بات سے کوئی دنیا کی لالچ یا کوئی دنیاوی نفع چاہتا ہے تو وہ نہ دیا جائے، وہ اس بات میں نہ آیا جائے۔ ٹھیک ہے، اگر ملتا ہے تو ملتا ہوگا، یعنی اگر کوئی کسی سے ملتا ہے تو ہمیں، یعنی اس بات کو سننے کے بعد ہماری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ پاک جنات سے ملتا ہے، ہو سکتا ہے ملتا ہو، جیسا کہ قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے مریدین میں بھی جنات ہیں، بالکل ہیں، اور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی مریدین میں جنات تھے۔ تو یہ ایک مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ زندگی میں آدمی کو 70-80 سال کی زندگی میں کبھی بھی کسی کا سامنا نہیں ہوتا عام طور پر، اور کبھی کسی کو ٹکر بھی جاتا ہے، کسی کا سامنا ہو بھی جاتا ہے،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے حفاظت طلب کرنی چاہیے کہ شریر جنات یا اس طرح کی چیزیں ہمارے قریب نہ ہی آئے. اگر ہوں بھی تو ہم حفاظت میں ہوں اور ہم ان کے شر سے بچے رہیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے اوراد و وظائف، اپنے پڑھنے کے معاملات، اپنی نمازیں، اپنے قرآن پاک کی تلاوت اور ان چیزوں کو برقرار رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اچھا، جو ہر جمعرات کو ایک اور سوال آیا کہ ہر جمعرات کو جو گھر پر آتی ہیں مغرب کے وقت، تو وہ کیا ہے؟ وہ جنات نہیں ہے، وہ روح ہے. روح کیا ہے کہ جب جن کا انتقال ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کی روحیں یہ تو قبر کے آس پاس رہتی ہیں، بعض کو اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ علیین میں جگہ دیتا ہے، بعض جنتوں کی سیر کرتی ہیں، بعض روحیں حرم پاک میں ہوتی ہیں، بعض آب زمزم کے کنویں میں ہوتی ہیں، اور بعض کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اتھارٹی، یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنے گھروں کی زیارت کو یا اپنے گھر والوں کو دیکھنے کے لیے آتی ہیں. تو بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جمعرات کو روحیں گھروں پر آتی ہیں تو ایصال ثواب کرنا چاہیے. تو چاہے آئیں یا نہ آئیں، ایصال ثواب کرنے میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے. ضرور ایصال ثواب کرنا چاہیے اپنے مرحومین کے لیے، انہیں یاد رکھنا چاہیے. آج آپ اپنے مرحومین کو یاد رکھیں گے، کل ہماری اولاد، ہمارے بچے ہمیں یاد رکھیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی سعادت عطا کرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما اور ہمیں نیک بنا. اے اللہ ہمیں ہمارا ظاہر و باطن دونوں اچھا کر دے، ہمیں نیک بنا دے. الہ العالمین بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے چینوں کو چین عطا کر اور بے سکونوں کو سکون عطا کر. الہ العالمین اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر، مخلوق کی محتاجی سے بچا اور عافیتوں کے پھر جانے سے بچا، زوال نعمت سے بچا. الہ العالمین حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، مدینے کی با ادب با ذوق حاضری عطا فرما، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت عطا فرما، عشق رسول کی دولت عطا کر، درود و سلام پڑھنے والی زبان عطا کر، تلاوت قرآن کرنے والی زبان عطا کر، سجدوں میں رہنے والا سر نصیب. الہ العالمین تجھے راضی کرنے کے لیے عبادت کریں. الہی تو ہم سے راضی رہے، الہی تیری محبت میں گم رہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں الہی ہم تڑپتے رہے، ان کے عشق میں ہم گم رہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زیارت ہمیں نصیب ہو. الہ العالمین درود و سلام پڑھیں، ان کی یاد سے ہمارا دل منور رہے. اے اللہ ہمارے ظاہر و باطن دونوں کو اچھا کر دے اور ہمارے والدین پر اپنا خصوصی کرم فرما اور ان کو عمر خضری نصیب فرما، ان کی بیماریوں، تکلیفوں، پریشانیوں کو دور فرما اور ہماری اولاد کو نیک بنا. الہی نمازوں کی پابندی نصیب فرما، عشق رسول کی دولت عطا فرما. اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں کی، گھر والوں کی، سب کی گھر والوں کی سب کی حفاظت فرما، بچوں کی، والدین کی سب کی حفاظت فرما. الہی ہم اپنے تمام معاملات تجھے سپرد کرتے ہیں. الہی تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. اے اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہو وہ عطا کر. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.